121 بچوں کو حلال اور حرام کی تمیز سکھائیں۔ بچے کو بچپن سے سکھائیں کہ بچہ ایک چیز حلال ہوتی ہے، ایک حرام ہوتی ہے۔ حلال وہ ہوتی ہے جس کو اللہ اور اس کے رسول نے بتا دیا وہ حلال ہے، اور بیٹا اس کے علاوہ جو ہے وہ حرام ہے۔ بچپن سے سکھایا تاکہ وہ حلال حرام کو اس کو پتہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے، حضرت حسن بالکل چھوٹے ہیں، بچے ہیں، راستے میں انہوں نے ایک کھجور لی اور منہ میں ڈال دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، فوراً آئے، حضرت حسن سے فرمائے باہر نکالو باہر نکالو، یہاں تک کہ وہ کھجور کا دانہ ان کے منہ سے لے کر باہر نکلوایا۔ آپ نے فرمایا تمہیں نہیں پتہ کہ ہم لوگ صدقہ نہیں کھاتے؟ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آل رسول میں سے تھے، خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آل رسول خاندان کے لیے زکوٰۃ لینا، صدقہ لینا جائز نہیں ہے، ان کے لیے ہدیہ ہے۔ زکوٰۃ تو میل کچیل ہے، اور آپ کا خاندان تو بہت اعلیٰ خاندان ہے، انہیں کوئی دے گا تو آل رسول کو ہدیہ اور تحفہ گفٹ دے گا، زکوٰۃ نہیں دے گا۔ تو دیکھیں اب حضرت حسن تو بچے تھے، آپ چاہتے تو چھوڑ دیتے کہ چلو بچہ ہی تو ہے، کھا لیا تو کیا بات ہے۔ جیسے ہم اگر بچہ سبزی والے کی دکان سے گاجر اٹھا لے، ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں اس نے اجازت نہیں لی، اٹھا لی، ہم کہتے ہیں کوئی بات نہیں بچہ ہے۔ دکان پہ گیا، وہاں سے ٹافی اٹھا لی، ادھر سے بسکٹ اٹھا لیا، دوسری دکان پہ گیا، وہاں سے ایک چیز اٹھا لی، اب وہ تو خاموش ہو جاتا ہے دکاندار والد کی وجہ سے، اور والد خوش ہوتا ہے کہ دیکھو بیٹے نے آج اٹھایا، وہ اس کو فخر سمجھ رہا ہے، حالانکہ یہ عیب ہے، یہ عیب اور خامی ہے، اس نے آج یہ چھوٹی چوری کی ہے، آگے جا کر یہ بڑی بڑی چیزوں پہ ہاتھ ڈالے گا۔ تو بہرحال بچے کو بچپن سے حلال اور حرام کی تمیز سکھانی چاہیے۔ نمبر 122 بچوں کے خوف کو کم کریں اور ان کو حوصلہ دیں۔ بچوں کے خوف کو کم کریں اور انہیں حوصلہ دیں، اس کا مطلب یہ ہے بعض بچوں میں یا طبعی ڈر ہوتا ہے یا ماں باپ خود بعض چیزوں کا ڈر ڈال دیتے ہیں۔ جیسے ہمارے معاشرے میں ہم عموماً کہتے ہیں کہ کالی چڑیل آ گئی، کالا کتا آ گیا، فلاں چیز آ گئی وہ تمہیں کھا جائے گی، تو بچے خوف زدہ رہتے ہیں، ڈرتے رہتے ہیں۔ اس طرح بچہ اندھیرے کمرے میں نہیں جا رہا، چھت کے اوپر نہیں جا رہا، تو ان کا خوف کم کرنے کا طریقہ یہ ہے ماں باپ ان کے ساتھ جائیں، بیٹا کوئی بات نہیں ہے آؤ میرے ساتھ، ہاتھ پکڑ کر اوپر چھت پر لے کر جائے، لائٹ لگائیں، دیکھو کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ کمرے سے ڈر رہا ہے، ہاتھ پکڑ کر کمرے میں لے کر آئیں، لائٹ لگائیں، بیٹا کچھ نہیں۔ وہ چارپائی کے نیچے دیکھنے سے ڈر رہا ہے، لائٹ لگا کر دکھائیں، بیٹا کچھ بھی نہیں ہے۔ اس سے بچے کا خوف کم ہوگا۔ ہم اس کا خوف بڑھا دیتے ہیں، وہ کہتا ہے کوئی چیز ہے، ہم بھی دو باتیں اور لگاتے ہیں، ہاں واقعی ہے اندھیرا ہے اور اس میں فلاں فلاں چیزیں ہوتی ہیں، تو بچہ ابتدا سے بزدل ہو جاتا ہے، ڈرپوک ہو جاتا ہے، اس کے دل میں خوف مخلوق کہا جاتا ہے۔ چاہیے کہ اللہ کا ڈر پیدا کرنا چاہیے، مخلوق کا ڈر نہ پیدا کرے۔ خدا کا ڈر جب دل میں ہوگا، وہ اندھیرے کمرے میں ہوگا، ساری لائٹیں بند ہوں گی، لحاف کے نیچے ہوگا، پھر بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرے گا۔ اسے معلوم ہوگا کہ علیم بذات صدور، اللہ کی ذات مجھے دیکھ رہی، وہ بصیر اور خبیر میرے ہر عمل سے واقف ہے، اس لیے بہتر ہے مخلوق کا ڈر اس کے دل میں نہ ڈالیں۔ 123 تربیت میں 4 چیزیں اثر انداز ہوتی ہیں۔ بچے کی تربیت میں 4 چیزوں کا اثر بہت زیادہ ہوتا ہے۔ نمبر 1 گھر کا اثر۔ بچہ سب سے زیادہ جو سیکھ رہا ہوتا ہے اپنے گھر سے سیکھتا ہے، اس لیے گھر کے اندر اگر ماحول اچھا ہوگا بچہ اچھا سیکھے گا۔ دیکھیں اگر ایک بچہ باہر اچھی تعلیم سیکھ کر آئے، مدرسے میں پڑھ کر آئے، دینی تربیت ہو، لیکن جب گھر میں آئے انٹرنیٹ کیبل کا ماحول ہو، فحاشی عریانی ہو، موسیقی چل رہی ہو، نیم برہنہ لباس ہو، تہذیب غیروں کی ہو، تو اس نے جو سیکھا ہوگا وہ ضائع ہو جائے گا۔ اس کی مثال یوں ہے جیسے کولر میں اوپر سے پانی ڈالو، نیچے سے ٹوٹی کھول دو، تو وہ پانی کولر میں ٹکے گا نہیں، کیونکہ جتنا پانی اوپر سے ڈالا نیچے سے ٹوٹی کھولی وہ سارا نکل گیا۔ بچہ کتنے اچھے مدرسے میں پڑھے، کتنے اچھے ہائی فائی اسکول میں پڑھے، کیسے ہی اچھی اس کی تعلیم اور تربیت ہو، لیکن گھر کا ماحول اگر اس کے موافق نہیں ہوگا، اس نے جو پڑھا ہوگا وہ اس طرح نکل جائے گا جس طرح کے کولر سے وہ پانی ٹوٹی کے ذریعے نکل جاتا ہے۔ اس لیے پہلی چیز اثر انداز ہوتی ہے گھر۔ دوسری چیز اثر انداز ہوتی ہے گلی۔ جس گلی میں بچے کی رہائش ہوتی ہے، تو چونکہ بچے نے بار بار گلی میں آنا ہوتا ہے، تو گلی کے ماحول کو دیکھ رہا ہوتا ہے، آس پڑوس کو دیکھ رہا ہوتا ہے، تو جیسا گلی کا ماحول، پڑوس کا ماحول ہوتا ہے، بچہ ہر چیز کو کاپی کرتا ہے، وہی چیز وہ اپنی زندگی میں لاتا ہے۔ نمبر 3 اسکول اور مدرسہ۔
بچہ جس جگہ جاتا ہے اس کا اثر لیتا ہے، اس میں اسکول ہے، اب اسکول میں جیسا ماحول ہوتا ہے بچہ وہی ماحول سیکھ کر آتا ہے۔ اس لیے دیکھیں بچیاں گھر میں آتی ہیں دروازوں پہ لکھنا شروع کر دیتی ہیں، دیواروں پہ لکھنا شروع کر دیتی ہیں، جیسے ٹیچر لکھ رہی تھی وہ بھی ٹیچر بنی، جیسے اس نے ہاتھ میں اسٹک پکڑی ہے گھوم رہی ہے تو بچی بھی گھر میں اسی طرح، گلے میں دوپٹہ ڈالا ہوا ہے اپنی استانی کی طرح، استاد کی طرح گھومتے پھرتے نظر آتے ہیں۔ تو معلوم ہوا یہ اپنے مدرسے سے، اپنے اسکول کے ماحول سے سیکھ رہے ہوتے ہیں۔ نمبر 4، اپنے معاشرے سے۔ جس معاشرے میں بچہ رہ رہا ہوتا ہے تو چونکہ بچے کی آمد و رفت معاشرے میں رہتی ہے، کبھی بازار آنا ہے، کبھی گراؤنڈ میں آنا ہے، کبھی اس نے اس سے ہٹ کر کسی اور جگہ جانا ہے، تو معاشرے میں چلت پھرت رہتی ہے، سفر میں آنا جانا ہوتا ہے، تو یہ 4 چیزوں سے بچہ سیکھتا ہے، اس لیے چاروں چیزوں پہ نظر ہونی چاہیے۔ نمبر 124، بچوں کو چھپ کر کام کرنے سے روکیں۔ جب کوئی بچہ کوئی کام چھپ کر کرے اس سے منع کرے کہ بیٹا یہ کام چھپ کر کیوں کر رہے ہو، کام ٹھیک ہے سب کے سامنے کرو۔ بچہ لکھ رہا ہے سب کے سامنے لکھے، پڑھ رہا ہے سب کے سامنے پڑھے۔ آخر وہ بچہ دروازہ بند کر کے کون سی پڑھائی کر رہا ہے؟ اب بچہ کہتے جی میں پڑھ رہا ہوں، مطالعہ کر رہا ہوں، دروازہ بند کرتا ہے، اس مطالعے کا وقت رات 12 بجے کے بعد شروع ہوتا ہے، لائٹیں بند ہوتی ہیں، تو یہ کون سا مطالعہ ہے جو دروازہ بند کرنے کے بعد شروع ہو رہا ہے؟ وہ مطالعہ نہیں ہوتا، وہ موبائل کا بھیجا لایانی اور منفی استعمال ہوتا ہے۔ اس لیے بچے کو اس چیز کا پابند کیا جائے کہ وہ کوئی بھی کام چھپ کر نہ کرے، اس نے جو کام کرنا ہے کھلے عام کرے، دروازہ کھول کر سوئے، دروازہ کھول کر اپنی پڑھائی کرے۔ تو جب یہ بات ہوگی، ماں باپ کی نگاہ ہوگی، تو بچہ کوئی کام غیر اخلاقی اور غیر شرعی آسانی سے نہیں کرے گا۔ نمبر 125، بچہ عشاء کے بعد بلا وجہ گھر سے باہر نہ جائے۔ بچوں کو پابند کریں عشاء کی نماز کے بعد کوئی بھی بچہ گھر سے باہر نہ جائے۔ جب یہ پابندی ہوگی تو بچہ وقت پہ سوئے گا، صبح وقت پہ اٹھے گا، فجر کی نماز کا عادی ہوگا، سب سے بڑھ کر اگلے دن کلاس میں اس کو نیند نہیں آئے گی۔ اب چونکہ بچے رات 2-2.5 گھنٹے باہر گھومے، پھر وہاں سے واپس آئے موبائل دیکھنے لگ گئے، اب رات 12-1 بجے ماں باپ سوتے ہیں تو بچہ بھی 1 بجے سوتا ہے، تو فجر کی نماز بھی جاتی ہے، پھر جب صبح زبردستی اٹھاتے ہیں ان کی نیند پوری نہیں ہوتی، اسکول میں جاتے ہیں تو سوئے ہوئے ہوتے۔ جب گھر میں ماں باپ کا ماحول ہوگا عشاء کے بعد سونا ہے، عشاء کی نماز پڑھ لی فوراً تھوڑی دیر کے بعد سو گئے، لائٹیں بند، موبائل بند، تو ماں باپ بھی فجر پڑھیں گے، بچہ بھی پڑھے گا، اگلے دن اس کی نیند پوری ہوگی، وہ ذہنی امراض کا شکار نہیں ہوگا۔ آج دیکھیں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ذہنی امراض کا شکار ہیں، ذہنی ٹینشنوں میں، ڈپریشن میں ہے، دماغ ان کے کمزور ہے، بڑے بڑے چشمے انہیں لگے ہیں، آنکھوں کی بینائی ان کی جا چکی ہے، بات کرو تو ان کو بات سمجھ نہیں آتی، چہروں کی رنگتیں ان کی تبدیل ہو گئی، مختلف امراض کے اندر وہ پڑ گئے۔ بنیادی وجہ کیا ہوئی؟ نیند پوری نہیں ہوئی۔ تو جب بچے کی نیند پوری ہوگی امراض سے محفوظ رہے گا۔ انسان بغیر کھائے پیے رہ سکتا ہے، بغیر نیند کیے رہنا مشکل ہے۔ بغیر نیند کیے رہنے سے انسان کا دماغ متاثر ہو جاتا ہے۔ کھائے پیے اس کا تعلق معدے کے ساتھ ہے، دماغ سے نہیں۔ اس لیے اگر ایک آدمی نے 1 وقت نہیں کھایا، 2 وقت نہیں کھایا، دماغ اپنا کام کر رہا ہے، لیکن جب سویا نہیں اپنے وقت پر، اب دماغ متاثر ہونا شروع ہو جاتا ہے، پھر انسان کی صلاحیتیں ختم ہوتی ہیں، مسدود ہو جاتی ہیں، اور بچپن سے اگر یہ مسدود ہو جائیں تو آہستہ آہستہ رک جاتی۔ تو بہرحال عشاء کے بعد بچوں کو باہر نہ جانے دیا جائے۔ 126 نمبر، بچوں کو گھر سے نکلنے اور آگ کرنے کی دھمکی نہ دیں۔ آج کے ماحول میں یہ دیکھا گیا ہے، بچہ جب تھوڑا سا بڑا ہو جائے، لڑکپن میں آئے، شعور کے اندر آ جائے، کوئی اگر نافرمانی کر دے، ماں باپ فوراً دھمکی دیتے ہیں تمہیں گھر سے نکال دیں گے، تمہیں آگ کر دیں گے، تمہارا ہمارے ساتھ تعلق کوئی نہیں ہے، نکلو ہمارے گھر سے، بات بات پہ دھمکی نہ دی جائے۔ اب وہ بچے کا زمانہ ہے، جوانی شروع ہو رہی ہے، جوانی اور جنون ایک جیسا زمانہ ہے۔ جیسے انسان جنون ہوتا ہے، پاگل پن ہوتا ہے، اس طرح جوانی میں ہر قوہ، ہر طاقت مکمل ہوتی ہے۔ عموماً غلط فیصلے آدمی جوانی میں کرتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی عقل کامل نہیں ہوتی، اس کو صحبت ابھی اچھے لوگوں کی ملی نہیں ہوتی، وہ جن کے ساتھ بیٹھتا ہے ان کی بھی عقل ناقص ہوتی ہے، تو اس لیے وہ ان کی سوچ پر فیصلے کر رہا ہوتا ہے۔ اس لیے بات بات پہ دھمکی نہ دی جائے، محبت سے سمجھایا جائے بیٹا ایسا کام نہ کرو، یہ بدنامی کا ذریعہ ہے، اور ان کو نیک لوگوں کی صحبت دی جائے، امید ہے انشاءاللہ اس کا فائدہ ہوگا۔
نمبر 127، اپنی پسند اپنے بچوں پر مسلط نہ کریں، اپنی پسند اپنے بچوں پر مسلط نہ کریں۔ یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے جو کھانا ماں باپ کو پسند ہے وہ چاہتے ہیں بچے بھی سب وہی کھائیں، جو لباس باپ کو پسند ہے وہ چاہتے ہیں بیٹے بھی وہی کپڑا اسی رنگ کا پہنے، اسی رنگ کی جوتیاں پہنے، اسی رنگ کا گھر کے اندر کی زیب و زینت آرائش وہی ہوگی جو باپ چاہ رہا ہے۔ تو یہ بلا وجہ اپنی پسند دوسروں پر مسلط نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ نے ہر انسان کا مزاج الگ بنایا، ہر ایک کے مزاج اور صلاحیتیں الگ الگ ہیں۔ انسان جب اپنا مزاج دوسروں کے اوپر مسلط کرتا ہے تو اس سے جھگڑے پیدا ہوتے ہیں، میاں بیوی کے جھگڑے، اور گھر کے اندر کے جھگڑوں کی بنیادی وجہ باپ بیٹے کے جھگڑے، ساس بہو کے جھگڑے تب ہوتے ہیں جب مزاج کی رعایت نہیں ہوتی۔ اب دیکھیں مزاج میں تفاوت انبیاء علیہ السلام میں بھی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ پیغمبر ہیں، 950 سال انہوں نے دعوت دی، لیکن قوم کے لوگ جب ایمان لے کر نہیں آئے تو حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کے لیے بد دعا فرما رہے، اور اللہ رب العزت سے بد دعا کرتے ہوئے فرماتے ہیں وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا۔ نوح علیہ السلام کہہ رہے ہیں وَقَالَ نُوحُ رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا۔ نوح علیہ السلام نے کہا اے میرے رب ان کافروں میں سے کسی کو بھی زمین پر باقی نہیں چھوڑنا، ایک کافر کو بھی نہ چھوڑ۔ إِنَّكَ إِن تَذَرْهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ، اگر تو چھوڑے گا تو یہ تیرے بندوں کو گمراہ کرتے، وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا، اور ان سے جو پیدا ہوتے ہیں وہ بھی فاجر ہیں اور کافر ہیں۔ تو نوح علیہ السلام کا مزاج کیا تھا؟ یا اللہ ایک کافر کو بھی نہ چھوڑ، جتنے کافر ہیں سب کو مٹا دے، صفحہ ہستی سے کوئی باقی نہ رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مزاج بھی یہی تھا، جب انہوں نے دعوت دی اور قوم کے لوگ ایمان نہیں لائے، موسیٰ علیہ السلام محنت کرتے رہے اور ان کی سرکشی اور کفر بڑھتا رہا۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے ان پر فوراً بد دعا کی، اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ یا اللہ ان پر ایسا عذاب لے کر آ، ان کے مالوں کو بھی تباہ کر دے، ان کے دلوں کو بھی سخت کر دے۔ ربنا اطمس على اموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب العلیم۔ اے اللہ ان کے مالوں کو مٹا دے، ان کے دلوں کو سخت کر دے تاکہ یہ ایمان لے کر نہ آئیں اور تیرا عذاب دیکھ لے۔ تو ایک طرف دیکھیں موسیٰ علیہ السلام نوح علیہ السلام کا مزاج، تو مزاج کا فرق ہے، دونوں کا مزاج میں سختی ہے، یا اللہ ایک کو بھی باقی نہ چھوڑ، سب کو عذاب دے۔ بہت دعوت دے دی ہم نے، یہ لوگ مانتے نہیں۔ دوسری طرف مزاج ہے عیسیٰ علیہ السلام کا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ رب العزت سے دعا فرما رہے، اپنی قوم کو دعوت دیتے رہے، بڑی محنت کی، قوم میں سے چند لوگ ایمان لے کر آئے، باقی ایمان نہیں لائے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی ان تعذبہم فإنہم عبادک، اے اللہ اگر تو ان کو عذاب دیتا ہے تو یہ تیرے بندے ہیں، وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور اگر تو ان کو معاف کر دے تو تو غالب حکمتوں والا ہے۔ یعنی اللہ اگر تو معاف کر لے تیرے خزانے میں کمی کوئی نہیں، معاف فرما دے۔ ابراہیم علیہ السلام ہے، مزاج کی نرمی ہے، وہ دعا فرما رہے بتوں کے بارے میں بھی، اور اسی طرح یہ جو گمراہ کرنے والے سرکش تھے، ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی رب انہن اضللن کثیرا من الناس، یا اللہ انہوں نے بہت سارے لوگوں کو گمراہ کر دیا، فمن تبعنی فانہ منی، جو میری پیروی کرے گا وہ مجھ سے ہوگا، ومن عصانی فانک غفور الرحیم، جو میری نافرمانی کرے یا اللہ تو بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے، تو بخش دے۔ یہ نہیں کہا جو میری نافرمانی کرے اس کو جہنم میں ڈال دے، یا اللہ جو میری نافرمانی کر رہا ہے تو غفور الرحیم ہے۔ اب دیکھیں دو انبیاء علیہ السلام کا مزاج الگ ہے، دو انبیاء علیہ السلام کا مزاج الگ ہے۔ صحابہ اکرام میں بھی مزاج کا فرق ہے۔ بدر کے قیدیوں کا مسئلہ آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے مشورہ لے رہے بدر کے قیدیوں کے بارے میں کیا رائے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رائے لی، انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ فدیہ لے کر چھوڑ دیں، ان میں بعض آپ کے بھی رشتہ دار ہیں، بعض ہمارے بھی رشتہ دار ہیں، بہتر ہے فدیہ لے کے چھوڑ دیا جائے، امید ہے ان میں سے بہت سے لوگ بعد میں ایمان لے آئیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابوبکر صدیق کی رائے پسند آئی، حضرت عمر سے پوچھا، انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ جو جس کا رشتہ دار ہے اس کو حوالے کرو، ہر آدمی اپنے رشتہ دار کو اپنے ہاتھوں سے قتل کرے۔ کیوں انہوں نے آپ کے خلاف تلوار اٹھائی، کیوں انہوں نے کفر کا ساتھ دیا؟ کسی کو مت چھوڑو، ہر کافر کو قتل کرو۔ تو دیکھیں حضرت عمر کا مزاج الگ ہے،
ابو بکر صدیق کا مزاج الگ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ رحمت للعالمین تھے، آپ کو صدیق اکبر کی بات پسند آئی، آپ نے ان پر فیصلہ دے دیا اور فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دیا۔ لیکن اللہ رب العزت کو جو بات پسند تھی وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے تھی کہ کافروں کو قتل کیا جائے تاکہ ان کا زور اور ان کی طاقت ٹوٹ جائے۔ اس موقع پر قرآن کی آیت نازل ہوئی، مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَكُونَ لَهُ أَسْرَىٰ حَتَّىٰ يُسْخِنَ فِي الْأَرْضِ۔ نبی کے لیے اختیار نہیں ہے قیدیوں کے معاملے میں مگر یہ کہ وہ زمین پہ خوب خون خرابہ کریں، ان کو قتل کریں۔ تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا، تم لوگ دنیا کا ساز و سامان چاہتے ہو، یہ جو تم ان سے فدیہ لے رہے ہو یہ تو دنیا کا ساز و سامان ہے۔ وَاللَّهُ يُرِيدُ الْآخِرَةَ، اللہ تو تمہارے لیے آخرت چاہتا ہے۔ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، تمہارا رب تو غالب ہے اور حکمتوں والا ہے، تو تم نے یہ کیوں مطالبہ کیا کہ ہمیں فدیہ دے دو؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ عذاب بالکل قریب آ گیا تھا، اگر یہ عذاب آ جاتا تو کوئی ہم میں سے نہ بچتا۔ تو دیکھیں حضرت عمر کا مزاج الگ ہے، ابو بکر صدیق کا مزاج الگ ہے۔ تو میں نے ایک بات عرض کی، مزاج میں تفاوت رہا ہے، نیک لوگوں کے مزاج میں بھی تفاوت ہے، انبیاء علیہ السلام کے مزاج میں بھی تفاوت ہے۔ انسان اپنا مزاج سب پر مسلط نہ کرے، اپنی پسند ناپسند سب پر مسلط نہ کرے۔ جب آدمی اپنا مزاج مسلط کرتا ہے جھگڑے ہوتے ہیں، یہ میاں بیوی کے جھگڑے کی بنیادی وجہ، اور اسی طرح گھریلو جھگڑوں کی بنیادی وجہ گھر کا بڑا اپنا مزاج مسلط کرتا ہے۔ شریعت کو مسلط کریں، اپنا مزاج نہ کریں، شریعت کریں، اللہ رسول کا حکم مسلط کریں۔ یہ نہیں کہ جو میں چاہتا ہوں، میں چاہنے والے سے جھگڑا پیدا ہوتا ہے۔ اللہ رسول کی بات ان سے منوائیں، اپنی چاہت کو پیچھے رکھیں۔ نمبر 128، بچوں کے سامنے اپنے والدین کی قدر کریں۔ بچوں کے سامنے اپنے والدین کی قدر کریں، یعنی آپ کے والدین وہ بچوں کے دادا دادی ہیں، تو بچوں کے سامنے ان کے دادا دادی کی آپ قدر کریں، جو آپ کے اپنے والدین ہیں بچوں کے دادا دادی ہیں۔ تو جب انسان اپنے ماں باپ کی قدر کرتا ہے بچوں کے سامنے تو یہی بچے پھر اپنے والدین کی بڑھاپے میں قدر کرتے ہیں۔ اور جب انسان اپنے والدین کو اہمیت نہیں دیتا، وقت نہیں دیتا، پھر ہم یہ امید رکھیں کہ یہ بچے ہمیں اہمیت دیں گے، ہماری مستقبل میں خدمت کریں گے، کبھی نہیں کریں گے۔ جب ہم اپنے والد کو وقت نہیں دے رہے، خدمت نہیں کر رہے، اور ہم کہتے ہیں اپنے بیٹے سے دادا کی خدمت کرو، دادا کے پاؤں دباؤ، خود باپ کی بات نہیں مانتے اور اپنے بیٹے سے کہہ رہے ہیں دادا کے پاؤں دباؤ، خود باپ کے پاس بیٹھنے کا وقت نہیں ہے اور اپنے بیٹے سے کہہ رہے ہیں کہ پوتے سے کہ اپنے دادا کو وقت دو، تو ایسا کبھی نہیں ہوتا۔ یہ اولاد سیکھے گی آپ سے۔ آپ جتنا اچھا سلوک اپنے ماں باپ سے کریں گے، یہ بچے دیکھیں گے تو یہ بھی اسی طرح سلوک کریں گے۔ اردو کی ایک کتاب ہے والدین کی اطاعت اور نافرمانی واقعات کی زبانی، اس میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا۔ ایک شخص تھا، ان کی بیٹیاں تھیں، بیٹے تھے، اللہ نے بہت دولت، پیسہ، ساز و سامان دیا تھا، تو انہوں نے بچوں کی شادیاں کروا دی، بیٹوں کی بیٹیوں کی شادیاں ہو گئی۔ اب یہ لوگ اپنے ایک بیٹے کے ساتھ رہتے تھے، دونوں میاں بیوی، ایک مکان تھا، ذاتی مکان تھا، اس میں رہ رہے تھے۔ تو انہوں نے اپنی زندگی میں اپنی میراث تقسیم کر دی، جو کچھ مال تھا اپنے بچوں کو دے دیا۔ تو اب یہ دونوں میاں بیوی ایک بیٹے کے ساتھ تھے۔ چند مہینوں کے بعد بیوی کا انتقال ہو گیا، اب یہ صرف اکیلا رہ گیا۔ سال گزرتے گزرتے وقت آیا بڑھاپے کا، اسے بیماریاں بھی لگ گئیں۔ اب جو بیٹا جس کے ساتھ یہ رہتے تھے اس کے بھی بچے آگے پیدا ہو گئے، تو اب اس کی بیوی بات بات پہ اپنے سسر سے جھگڑتی تھی۔ سسر چونکہ معذور ہو گیا، بیمار ہو گیا، اپاہج ہو گیا، بستر سے اٹھ بیٹھ نہیں سکتا تھا، بستر پہ بولو براز ہوتا تھا، تو اس بہو کو بڑا غصہ آتا تھا کہ بستر پہ پیشاب کر رہی تو تعفن ہے، اس سے بدبو ہے، اس سے جراثیم پیدا ہوتے ہیں۔ تو اس نے کہا میں تو اس کو صاف نہیں کروں گی، تو اس نے انکار کر دیا اور اس نے کہا اپنے شوہر سے، یعنی اس کے بیٹے سے، تم کرو۔ وہ بھی نہیں کرتا تھا، وہ بھی کہتا تھا تو جراثیم لگتے ہیں اس سے۔ انہوں نے اپنے باپ کے لیے نوکر رکھا، نوکر سے کہا تم یہ کام کرو۔ اب وہ ایک نوکر ہوتا تھا، وہ بستر کو دھو لیتا اور ان کی صفائی کر دیتا، باپ کو دوسرے دن وہ دھلاتا، نوکر یہ کام کرتا۔ اب چند دن گزرے، اب جھگڑا شروع ہوا۔ بیوی نے کہا بھئی اس کو اوپر لے کر جاؤ، نیچے گراؤنڈ فلور میں مہمان آتے جاتے ہیں، یہاں تو بدبو ہوتی ہے، اس کو اوپر لے کر جاؤ۔ تو آخر کار یہ اب باپ کے پاس گیا، باپ معذور تھا، اس کو کہا اوپر تجھے لے کر جاتے، اوپر ہوا زیادہ ہوگی، روشنی ہوگی، اور مختلف دلیلیں اس کو دینا شروع کر دی، سورج کی گرمی ہوگی، نیچے کی جگہ اچھی نہیں ہے۔
جب انسان معذور ہو جائے پھر تو اولاد کے ہاتھوں میں ہوتا ہے، پھر جو اولاد کرے وہ خاموش ہوتا ہے۔ اب انہوں نے اوپر ایک عارضی سا کمرہ بنا کے بوڑھے باپ کو معذور کو وہاں رکھ دیا۔ اب پورے 2 دن 3 دن گزر جاتے تھے اور نہ بیٹا اوپر جاتا تھا نہ بہو اوپر جاتی۔ اب انہوں نے وہ نوکر رکھا ہوا، وہ لے جاتا کھانا، اور کھانے کے لیے بھی برتن پلاسٹک کا برتن لیے، پلاسٹک کی ایک پلیٹ لے لی، پلاسٹک کا ایک گلاس لے لیا، ایک پلاسٹک کا کپ۔ اس میں بچوں کو منع کیا کہ کوئی بھی اس گلاس میں نہ پیے، کوئی بھی اس کپ میں چائے نہ پیے، اس پلیٹ میں نہ کھائے، اس میں چونکہ دادا کھاتا ہے تو اس کے جراثیم لگیں گے، بیماریاں لگیں گی۔ اب وہ نوکر جاتا تھا اوپر صفائی کر دیتا۔ ایک عرصہ اس طرح ٹائم گزرتا رہا۔ اب ایک وقت آیا کہ وہ بوڑھا اوپر ہوتا، کوئی نہ آتا، آخر ایڑیاں رگڑتے رگڑتے اس کا انتقال ہو گیا۔ جب انتقال ہو گیا، جنازہ ہو گیا، 2-3 دنوں کے بعد اب یہ بیٹا اوپر گیا تو اس کے ساتھ اس کا بیٹا بھی موجود ہے، یعنی اسی میت کا پوتا وہ بھی ہے۔ تو ابھی اپنے بچے کو لے کر اوپر گیا، 4 سے 5 سال کا بچہ ہے۔ اب وہ کمرے کا معائنہ کر رہے تھے کہ وہ بستر وغیرہ سامان جو ہے اس کو اٹھا کے پھینک دیں، ہٹا دیں، کمرہ صاف کر دیں۔ تو اب جب یہ اوپر گئے تو اس کا وہ چھوٹا بچہ ادھر ادھر دیکھ رہا تھا، کوئی چیز تلاش کر رہا ہے۔ تو اس نے پوچھا بیٹا کیا تلاش کر رہے ہو؟ تو اس نے کہا وہ ابو جی کی پلیٹ تلاش کر رہا ہوں۔ جو دادا جی تھے اس کو ابو بولتے تھے، تو کہا اس کی پلیٹ تلاش کر رہا ہوں۔ تو ادھر ادھر دیکھی تو وہ نیچے سے وہ پلاسٹک کی پلیٹ مل گئی، وہ پلاسٹک کا گلاس، پلاسٹک کا کپ مل گیا۔ تو اس نے پوچھا بیٹا اس کا کیا کرو گے؟ تو اس نے اس کو لیا، ایک شوپر میں ڈالا اس گلاس کو، اس پلیٹ کو، اور وہ چھوٹا بچہ کہنے لگا ابو جی جب آپ بھی دادا جی کی طرح بوڑھے ہو جائیں گے، بڈھے ہو جائیں گے، بیمار ہو جائیں گے، ہم بھی آپ کو اوپر کمرے میں رکھیں گے، اس پلیٹ میں روٹی دیں گے، اس گلاس میں پانی دیں گے، اور ابو جی آپ کو اس میں چائے دیں گے۔ تو جو پلاسٹک کے برتن میں یہ اپنے باپ کو کھانا دے رہا تھا، تو وہ 5 سال کا بچہ ابھی سے نیت کر رہا ہے ابو جی جب تو بوڑھا ہوگا اس پلاسٹک کے برتن میں تجھے بھی روٹی دیں گے۔ تو انسان جیسا کرتا ہے ویسا ہوتا ہے۔ اس لیے جب ہم اپنے ماں باپ کی عزت اپنی اولاد کے سامنے کریں گے تو ہماری اولاد بھی مستقبل میں ہماری عزت کرے گی۔ جب ہم اپنے والدین کو حیثیت نہیں دیں گے پھر کبھی ان سے تمنا نہ رکھو کہ یہ ہمیں حیثیت دیں گے۔ اس لیے میں نے بڑی اہم بات عرض کی ہے کہ بچوں کے سامنے والدین کی قدر کریں، جتنی قدر ہوگی تو بچے یہ سیکھتے رہیں گے۔ نمبر 129، نمازی کے آگے گزرنے سے روکیں۔ بچہ اگر مسجد آ جائے اس بچے کو آداب سکھانے چاہیے، بیٹا نمازی کے آگے سے نہیں گزرنا، اپنی جگہ پر بیٹھا رہے۔ بعض والدین بچوں کو لے آتے ہیں آداب نہیں سکھاتے، بچہ نماز کے دوران پوری صف میں آگے گھوم رہا ہوتا ہے، چیخ رہا ہوتا ہے، چلاتا ہے، نمازیوں کے سامنے سے گزرتا ہے۔ تو بعض لوگوں کا مزاج سخت ہوتا ہے، وہ مار بھی لیتے ہیں، برا بلا بھی کہہ دیتے ہیں۔ اس لیے جب آدمی بچے کو مسجد لائے تو آہستہ آہستہ رفتہ رفتہ آداب بھی سکھائے۔ نمبر 130، بچوں کی ہر ضد پوری نہ کریں۔ بچوں کی ہر ضد پوری نہ کریں، اس کا مطلب یہ ہے کہ بچہ ایک چیز چاہ رہا ہے، اگر وہ کام جائز ہے، نفع مند ہے، پورا کر لیا جائے، لیکن ہر بات، ہر خواہش پوری نہ کی جائے تو بچہ سمجھ جاتا ہے جس بات کو منوانا پڑے تو ضد کرو، تو ماں باپ کر دیتے ہیں، ماں باپ وہ چیز خرید کے دے دیتے ہیں۔ تو اس لیے بچے کی ہر ضد پوری نہ کریں، ورنہ بچے کا مزاج ایسا بنے گا وہ خلاف شرع کام بھی آپ سے کروائے گا، ناجائز کام بھی کروائے گا، ضدی بن کے اس پہ ڈٹ جائے گا، پھر کوئی چارہ کار نہیں ہوگا۔ اس لیے وہ کام اور وہ حاجت اس کی پوری کی جائے جس کی انسان کی اپنی وسعت اور گنجائش ہو۔ نمبر 131، بچوں کے سامنے ان کے اساتذہ اکرام کو کبھی برا بھلا نہ کہیں۔ بچوں کے سامنے ان کے اساتذہ اکرام کو کبھی برا بھلا نہ کہیں، یہ بڑی اہم بات ہے۔ جن کے بچے نہیں پڑھتے، چاہے وہ قرآن ہو، دین ہو، حدیث کا علم ہو، اس میں بہت بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ ماں باپ ان بچوں کے اساتذہ کی عزت نہیں کرتے۔ جو والدین بچوں کے استاذوں کی عزت کرتے اور بچوں کے سامنے ان استاذوں کا اچھے الفاظ میں تذکرہ کرتے ہیں، دعائیہ کلمات کہتے ہیں، تو بچے پڑھ لیتے ہیں۔ عموماً دیکھنے میں آیا ہے کہ اگر جو اپنے بچوں کے کہنے پر بچوں کے استادوں سے لڑنے کے لیے آ جاتے ہیں، لڑائی جھگڑا کرتے ہیں، گالم گلوچ کرتے ہیں، تو بچہ اس کو اب فخر سمجھتا ہے، دیکھو میں نے باپ کو کہا اور میرا باپ لڑنے کے لیے آیا، استاذی سے لڑا، ٹیچر سے آ کے لڑا۔ تو بچے کا مزاج بن جاتا ہے، وہ معمولی باتوں کو بہت بڑھا چڑھا کے پیش کرتا ہے،
اور باپ آ کر اپنے بچے کا دفاع کرتا ہے، استاد کے دل سے بد دعا نکل جاتی ہیں اور وہ بچہ نہ دین کا رہتا ہے نہ دنیا کا رہتا ہے۔ اس لیے اگر بچہ کوئی بات استاذ کی گھر پہنچائے بھی اور آپ کو شکایت ہو بھی، استاذ سے اکیلے میں ملے، بچے کے سامنے نہیں ملے، استاذ سے اکیلے میں ملیں، بچے کے سامنے اس کی سرزنش کریں، استاذ نے تمہیں مارا ہے، اچھا کیا، واقعی تمہارے اندر کوئی قصور ہوگا، تمہاری کوئی غلطی ہوگی، وہ ویسے نہیں مارتے، اس نے تمہیں کچھ کہا ہے، تمہاری کمی ہوگی۔ پھر بچے نے جب آپ کو کہا آپ تنہائی میں استاذ سے مل لو، اس طرح بچہ آیا تھا اور اس کے ذہن میں یہ بات تھی، کوئی شکایت ہو تو مجھے بتا دو، تو وہ استاذ آپ کو پوری بات بتا دے گا۔ ہم لوگ تصویر کا ایک رخ دیکھ کر فیصلہ کر لیتے ہیں، ایک بات سن لیتے ہیں، دوسرے کی بات نہیں سنتے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا قول ہے، اگر تمہارے پاس کوئی آدمی آئے، اس کا ایک ہاتھ کٹا ہوا ہو اور وہ کہے فلاں نے کاٹا ہے، تم فیصلہ نہ کرنا جب تک دوسرے کی بات نہ سن لو، ممکن ہے اس نے اس کے دونوں ہاتھ کاٹے ہوں، یہ اس سے بڑا ظالم ہو۔ کسی کے آنسوؤں کو دیکھ کر فیصلہ نہیں کرنا چاہیے۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اپنے بھائی کو کنویں میں ڈالا تھا اور جب سب آئے تھے تو روتے ہوئے آئے تھے۔ قرآن کریم بیان کر رہے سورہ یوسف میں سارے بھائیوں نے مشورہ کیا کہ یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا کیا جائے، تو ایک نے کہا قتل کرو، ایک نے کہا کنویں میں ڈالو، آخر بات یہ آئی چلو قتل تو نہ کرو، کنویں میں ڈال دو۔ کنویں میں ڈالا اور اب انہوں نے جھوٹے طور پر قمیص پر خون لگا دیا اور اپنے باپ حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس جب یہ لوگ آئے ہیں، قرآن کریم نے اس کا تذکرہ کیا ہے، وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، یہ لوگ عشاء کے وقت آئے، سارے روتے ہوئے آئے، پھینکا بھی خود ہے، چال بھی خود چلی ہے اور رو بھی رہے ہیں۔ معلوم ہوا رونے والا مظلوم نہیں ہوتا۔ حضرت حسین کو شہید کرنے والے کوفہ کے لوگ ہیں، آج تک رو رہے ہیں، سینہ پیٹ رہے ہیں، مارا جنہوں نے وہی رو بھی رہے ہیں۔ عموماً یہی ہوتا ہے، قاتل مار لیتا ہے پھر مگرمچھ کے آنسو بھی بہا رہا ہوتا ہے۔ قالوا یا ابانا انا ذهبنا نستبق وترکنا یوسف، اے ہمارے ابو جان، ہم نے تو یوسف علیہ السلام کو ساتھ لے کر گئے اور ہم مقابلہ کر رہے تھے دوڑ کا، ہم نے یوسف کو سامان کے پاس چھوڑا، فاکلہ الذئب، بھیڑیے نے آ کر یوسف کو کھا لیا۔ وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقین، آپ ہماری بات کی تصدیق نہیں کریں گے اگرچہ ہم سچے ہیں، جھوٹے اور اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں سچے۔ تو اس لیے میں نے ایک بات یہ عرض کر دی، بچوں کے سامنے ان کے اساتذہ کو برا بلا نہ کہو، چاہے بچہ روتا ہوا گھر آئے، روتا ہوا آئے، تسلی دے دو، استاد سے اکیلے میں مل لو۔ بہت سے ساتھی ہم نے دیکھے جنہوں نے بچوں کے استادوں کو برا بلا کہا، لان تان کی، ہاتھ اٹھایا، تان تشنی کا نشانہ بنایا، بے عزتی کی، ان کے بچے نہیں پڑھ سکے، یا پڑھتے پڑھتے چھوڑ دیا، یا مکمل نہ کر سکے، یا ادھورا پڑا، پھر وہی بچے نافرمان اور بد اخلاق ہوئے، ان اساتذہ کے دل سے بد دعا نکلی، نہ وہ دین کے رہے نہ وہ دنیا کے رہے۔ اس لیے بہرحال استاذ جو بھی ہو اس کی عزت کرنی چاہیے، بچوں کے دلوں میں بھی محبت، استادوں کا ادب سکھانا چاہیے۔ سلف میں اتنی محبت تھی، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ درس دے رہے، درس کے دوران اپنا پاؤں سیدھا نہیں کرتے، حالانکہ پاؤں تھک گئے تھے، کسی نے کہا حضرت سیدھا کر دو، فرمایا میرے استاذ کا گھر ہے سامنے، کہیں بے ادبی میں نہ آئے۔ حالانکہ امام صاحب اور ان کے استاذ امام حماد کے درمیان 7 گلیوں کا فاصلہ تھا، 7 گلیوں کا فاصلہ ہے، شاگرد پاؤں سیدھے نہیں کرتا بے ادبی میں نہ آ جائے۔ اور آج کا شاگرد ایسا ہے، پہلے میں ایک جگہ جمعہ پڑھاتا تھا تو پہلی صف میں ایک نوجوان ٹیچر ہوتا تھا، تو ایک دفعہ ملا تو سر پہ پٹی باندھی ہوئی تھی، تو بعد میں جمعے کے بعد میں نے پوچھا کیا ہوا، کوئی ایکسیڈنٹ ہوا ہے، لگی ہے؟ تو کہنے لگا حضرت جس جگہ اسکول پڑھاتا تھا تو ایک بچے کو 2 ڈنڈے مارے، تو جب میں باہر نکلا تو اس نے غلیل میں پتھر لیا ہوا تھا اور یہ پتھر ادھر لگائے تو 2 ٹانکے آئے۔ یہ ہے آج کا شاگرد جو استاد کو پتھر سے مار رہا ہے، پھر استاد کے دل سے دعا نکلے گی؟ یہ وقت کا شیخ عبد القادر جیلانی یا یہ امام ابو حنیفہ اور امام بخاری بنے گا؟ یہ ڈاکو اور لوٹیرا اور قاتل تو بنے گا؟ استاذ کے دل سے کبھی اس کے لیے دعائیں نہیں ہوں گی۔ تو بہرحال میں نے ایک ادب یہ عرض کر دیا، اگر بچہ استاذ کی شکایت کرے تو ماں باپ اس کی طرفداری نہ کریں۔ ہم نے کئی دفعہ دیکھا یہاں بھی، اگر استاذ کسی کو تھپڑ مار دیتا ہے ماں باپ لڑنے کے لیے آتے ہیں، پہلے خود کہتے ہیں یہ زندہ آپ کا مردہ ہمارا، یہ گوشت آپ کا ہڈیاں ہماری، ہم آپ سے نہیں پوچھنے آئیں گے۔ پھر استاد ایک تھپڑ لگا دیتا ہے، ماں باپ جھگڑنے کے لیے آ جاتے ہیں، استاد کا گریبان پکڑ لیتے ہیں، پھر یہی ہوتا ہے، ان کے دل سے بد دعا نکلتی ہے، ان کی آخرت خراب ہوتی ہے۔
نمبر 132، گھر میں روزانہ 15 منٹ کسی دینی کتاب کو سنائیں۔ گھر کے اندر کم از کم 15 منٹ یہ اہتمام ہونا چاہیے، کسی بھی دینی کتاب کا درس ہو۔ 15 منٹ عشاء کی نماز کے بعد سب بیٹھ جائیں۔ بہتر ہے واقعات کی کوئی کتاب ہو، واقعات بچے بھی دلچسپی سے سنتے ہیں، عورتیں بھی دلچسپی سے سنتی ہیں۔ تابعین کے واقعات، صحابہ اکرام کے، انبیاء علیہ السلام کے واقعات سنائے جائیں، پھر اس واقعات کو اپنے الفاظ میں ان کی تشریح کی جائے۔ نمبر 133، بچے سے کسی حال میں نا امید نہ ہو۔ بچے سے کسی حال میں نا امید نہ ہو۔ بچہ بھلے کمزور ہو، بظاہر آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ نہیں پڑھ سکتا ہے، لیکن پھر بھی نا امیدی نہ ہو۔ اللہ رب العزت کی ذات قادر ذات ہے، بسا اوقات کمزور ہوتے ہیں، اللہ انہی سے دین کا بہت بڑا کام لے لیتا ہے۔ عرب کے ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں، شیخ عبدالعزیز بن باز رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک ریاض کے اندر مدرسہ تھا، اس میں ایک طالب علم پڑھتا تھا افریقہ کا۔ کہا وہ بہت کمزور طالب علم تھا، اساتذہ کرام بھی محنت کرتے لیکن وہ ہر امتحان میں رہ جاتا تھا۔ بڑا نیک تھا، متقی تھا، پرہیزگار تھا، لیکن ذہنی اعتبار سے بڑا کمزور تھا، پڑھائی میں رہ جاتا۔ اساتذہ کرام نے جب دیکھا کئی بار یہ امتحان میں رہ گیا تو بعض نے مشورہ دے دیا کہ اس کو مدرسے سے نکال دیتے ہیں، ان کے ماں باپ کو مشورہ دیتے ہیں کہ اس کو پڑھائی سے ہٹائی دیں، یہ تو کمزور ہے۔ تو جب انہوں نے یہ آپس میں مشورہ کیا، حضرت تک بات پہنچی، تو عبدالعزیز بن باز رحمۃ اللہ علیہ، یہ واقعہ الریاض نامی اخبار میں چھپا تھا، سعودی عرب سے یہ اخبار چھپتا ہے۔ حضرت کو پتہ چلا، انہوں نے کہا بچے کو نہ نکالو، بچے کو پڑھنے دو، بس جس طرح چل رہا ہے درس نظامی کی تعلیم یہ مکمل کر دے، اللہ اس سے دین کا کام لے گا، ہے نیک ہے، متقی ہے، اللہ کے ہاں تقوی کا اعتبار ہے، استعداد کا اعتبار نہیں۔ تو بہرحال یہ بچہ یوں کرتے کرتے درس نظامی اس نے پڑھ لی۔ حضرت فرماتے ہیں کہ عرصہ دراز کے بعد میرا افریقہ کا سفر تھا، تو میں جب وہاں پہنچا، مختلف جگہ بیان ہوئے، تو مجھ سے بعض لوگ ٹائم لینے کے لیے آئے کہ بھئی فلاں جگہ آپ نے ضرور جانا ہے، اور ایک عالم ہے، انہوں نے افریقہ میں بہت دین کا بڑا کام کیا، بڑے مدارس بنائے، بڑی مساجد بنائی، سینکڑوں لوگ ہدایت پر آ گئے، اور وہ آپ سے وقت لے رہے ہیں، آپ ان کے پاس ضرور جائیں۔ مولانا عبدالعزیز بن باز رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میرے دل میں بات آئی، چلو میں اس سے بھی مل لیتا ہوں۔ حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے کہا ٹھیک ہے میں آؤں گا، تو انہوں نے بہت بڑا وہاں پروگرام رکھا۔ جب میں وہاں گیا، میرا بیان ہوا، تو وہاں جو مسجد کے امام تھے جس نے پورے علاقے کی فضا بدل دی تھی، وہ جب مجھے سامنے ملنے کے لیے آئے تو رو رہے تھے۔ تو انہوں نے کہا میں آپ کا شاگرد ہوں، آپ سے پڑھا ہوں، اور آپ کی دعاؤں کی وجہ سے اللہ نے مجھ سے اتنا کام لیا۔ فرمایا میں نہ پہچان سکا کہ تم کون ہو۔ کہا میں وہی طالب علم ہوں کہ بعض اساتذہ نے بھی رائے دی تھی کہ ان کو نکال دو، مشورہ بھی ہوا کہ یہ پڑھ نہیں سکتا، کمزور ہے اور غبی طالب علم ہے، لیکن آپ نے کہا نہیں اس کو پڑھنے دو۔ تو کہا آپ کی دعائیں تھیں، آج اللہ نے مجھ سے اتنا بڑا کام لیا، ذہانت بھی اللہ نے اس کو دے دی، دین کا اتنا بڑا کام کہ افریقہ میں 20 مساجد کی اس نے بنیاد ڈالی، سینکڑوں لوگوں کو اللہ نے اس کے ذریعے ہدایت دے دی۔ اس لیے نا امید نہیں ہونا چاہیے بچے سے، بچہ کمزور بھی ہو، اللہ کے ہاں تو کمی نہیں ہے، دعا کرتے رہو۔ اللہ تعالیٰ ذہن کو نہیں دیکھتا، تقوی کو دیکھتا ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، ہو سکتا ہے اس کی نیکی اللہ کے ہاں قبول ہو جائے اور وہ لوگوں کے لیے مشعل راہ بن جائے۔ نمبر 134، اولاد کے درمیان برابری کریں۔ اولاد کے درمیان برابری کریں، اس کا مطلب ہے انصاف ہونا چاہیے، ایک کو دوسرے پر انسان ترجیح نہ دے۔ اولاد کیوں باغی بنتی ہے؟ بغاوت اس لیے ہوتی ہے کہ بعض والدین ایک بیٹے کو ترجیح دیتے دوسروں کو نہیں دیتے، اور اس کو دیتے ہیں جو پیسے کما کے لاتا ہے۔ جو زیادہ قائد اعظم کے نوٹ دے دے اس کی غلط باتیں بھی ٹھیک ہیں، وہ الٹا بھی کہے تو سیدھا ہے کیونکہ وہ کما رہا ہے، اور جو بچہ نیک ہے، متقی ہے، پڑھ رہا ہے، وہ ٹھیک بھی کہے تو وہ غلط ہے۔ جو دولت دے رہے، 2 پیسے دے رہے، اٹھ کر اس کا استقبال کریں گے، اور جو پڑھ رہا ہے وہ آ بھی جائے تو منہ پھیر دیں گے تو صرف کھا رہا ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، اولاد میں عدل ہونا چاہیے۔ بعض کو اللہ نے کمانے کے لیے پیدا کیا، بعض کو اللہ نے تعلیم کے لیے پیدا کیا، جو آپ کی نیک نامی کا ذریعہ اور صدقہ جاریہ بنیں گے۔ اسی لیے شریعت کا حکم ہے اولاد کے درمیان عدل ہو۔ نمبر 135، بچوں کے لیے گھر میں لائبریری بنائیں۔ گھر میں لائبریری بنائیں، اس کا مطلب انسان جو بھی کوئی اچھی کتاب ملے، آسان فہم، بڑے بڑے علماء کی کتابیں جن میں صحابہ کے، سلف کے واقعات، دینی رہنمائی ہو، ایسی کتابیں خرید کر گھر لائیں۔ جب گھر میں موجود ہوں گی تو بچے پڑھتے رہیں گے۔
جب ہمارے گھر میں موبائل ہوتا ہے، کیبل ہوتا ہے، نیٹ ہوتا ہے، بڑی بڑی اسکرینیں ہوتی ہیں، بچے وہی دیکھتے ہیں۔ جب گھر کے اندر کتابیں ہوں گی تو بچے کتاب پڑھیں گے۔ جو ماحول بچے کو دیں گے بچہ اسی میں آگے بڑھے گا۔ تو اس لیے گھر میں کتابوں کا، دین کا ماحول ہو۔ یہ میں نے 135 اصول عرض کر دی۔ 136 نمبر پر اصول یہ ہے، بچوں کو سلام میں پہل کرنا سکھائیں۔ بچوں کو سلام میں پہل کرنا سکھائیں، یعنی آداب میں سے یہ ہے کہ انسان اپنی اولاد کو یہ تربیت دے کہ بیٹا جس سے بھی ملاقات ہو آپ نے سلام میں پہل کرنی ہے، سلام آپ کی طرف سے پہلے ہو۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، البادئ بالسلام بریء من الکبر، سلام میں جو آدمی پہل کرتا ہے وہ تکبر سے محفوظ ہوتا ہے۔ شریعت نے ہمیں حکم دیا، افشوا السلام، تم سلام کو رواج دو، چاہے تم جانتے ہو نہیں جانتے ہو ہر ایک کو سلام کرو۔ تو بچے کو یہ بتانا چاہیے بیٹا جس سے ملاقات ہو تم سلام میں پہل کرو۔ 3 چیزیں ایسی ہیں جس سے دوسرے کے دل میں محبت پیدا ہوتی ہے۔ نمبر 1 سلام میں پہل کرنے سے، نمبر 2 مخاطب کو اچھے نام سے پکارنے سے، نمبر 3 مجلس میں اس کے آنے پر اس کے لیے جگہ کشادہ کرنے پر۔ یہ 3 چیزیں ایسی ہیں جس سے دوسرے کے دل میں اللہ محبت پیدا کرتا ہے۔ سلام میں پہل کرنا، دوسرے کو اچھے نام سے پکارنا، اور مجلس میں آنے پر اس کے لیے جگہ کشادہ کر دینا۔ تو سلام میں تو ویسے بھی نیکیاں ہیں۔ جب آپ کا بچہ کسی کو سلام کرے گا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو اس کا معنی ہے کہ اللہ کی طرف سے تم پر سلامتی ہو، رحمتیں ہوں، برکتیں ہوں۔ اب جو جواب دینے والا جواب دے گا، اگر وہ نیک صالح متقی انسان ہے، وہ جواب دے گا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تم پر اللہ کی طرف سے سلامتی ہو، رحمتیں ہوں، برکتیں نازل ہوں۔ تو اگر وہ نیک ہوگا، مستجاب الدعوات ہوگا، آپ کے بچے کے حق میں اس کی دعا قبول ہوگی، تو اس پر اللہ کی خصوصی رحمتیں، برکتیں نازل ہوگی۔ نمبر 137 مجلس میں کسی کی بات نہ کاٹیں۔ اپنے بچے کو یہ اصول سکھانا چاہیے، بیٹا اگر کسی مجلس میں بیٹھو تو دوسروں کی بات نہ کاٹو۔ یعنی مجلس میں اگر کوئی بڑا، کوئی بزرگ بات کر رہا ہے، جب تک اس کی بات مکمل نہ ہو تم نے بات نہیں کرنی۔ آج کل دیکھنے میں آتا ہے بڑوں کی مجلس ہوتی ہے، بچے آ جاتے ہیں اور مجلس کے دوران کوئی بزرگ کوئی بڑا بات کر رہا ہوتا ہے، بچہ اس کو ٹوک رہا ہوتا ہے، اس کی بات کو کاٹ رہا ہوتا ہے، بات کے درمیان اپنی بات شروع کر دیتا ہے، جس سے دوسروں کے دل میں محبت کم ہو جاتی ہے۔ تو یہ آداب میں سے ہے، جب تک پہلے کی بات مکمل نہ ہو انسان اپنی بات کا آغاز نہ کرے۔ نمبر 138 بغیر بلائے کسی دعوت میں بچوں کو لے کر نہ جائیں۔ ایک اصول یہ ہے کہ اگر کسی دعوت میں آپ کے بچوں کو دعوت نہیں دی گئی تو اپنے ساتھ اپنے بچوں کو دعوت میں مت لے کر جائیں۔ آج کل دیکھنے میں آتا ہے دعوت ہوتی ہے والد کو، دعوت ہوتی ہے بھائی کو، تو بھائی اپنے ساتھ اپنے بچوں کو، بھتیجوں کو لے کے جا رہا ہے۔ دعوت ہوتی ہے والد کو، اپنے بیٹوں کو لے کے جا رہا ہے۔ دعوت ہوتی ہے دادا کو، وہ پوتوں کو ساتھ لے کر جا رہا ہے، نواسوں کو لے کر جا رہا ہے۔ شریعت نے اس سے روکا ہے، جس کو دعوت دی گئی ہے صرف اسے ہی جانا چاہیے۔ تو ہمارے ہاں ایک معاشرہ اور رواج یہ بن گیا کہ ہم اپنے ساتھ اپنے بچوں کو ہر جگہ لے کر جاتے ہیں، اس سے دوسرے کے دل میں محبت کم ہوتی ہے۔ میں نے دعوت ایک کی دی اور یہ 4 افراد آئے۔ بعض جگہ تو انسان کہتا ہے جی یہ میرا ڈرائیور ہے، یہ میرا محافظ ہے، یہ میرا بیٹا ہے، یہ میرا سیکریٹری ہے، یہ میرا دوست ہے۔ دعوت ایک کی تھی اور وہ 6 افراد کو مختلف نسبتوں کے ساتھ، مختلف ناموں کے ساتھ لے کر گیا، جو جانے والے کے اوپر بوجھ بن گیا۔ نمبر 139 کسی کا مذاق نہ اڑائیں۔ بچے کو یہ اصول سکھائیں کہ بیٹا تم کسی کا مذاق نہ اڑاؤ۔ آج کل دیکھنے میں آتا ہے کہ ہمارا بچہ اگر کسی بزرگ کا مذاق اڑائے، اس کی نقل اتارے، ماں باپ خوش ہوتے ہیں، اور ماں باپ خود کہتے ہیں مجلس کے اندر
ذرا بتاؤ تو صحیح فلاں چلتا کیسے ہے، فلاں بات کیسے کرتا ہے، فلاں کا کھانے کا کیا طریقہ ہے، تو ہم لوگ اس پہ خوش ہوتے ہیں۔ بچے نقل اتار رہے ہوتے ہیں، ماں باپ مسکرا رہے ہوتے ہیں، تو یہ بری عادت وہ سیکھ لیتے ہیں، پھر زندگی بھر ان کی زندگی میں ہوتی ہے۔ وہ کہیں سے گزرتے ہیں تو بزرگوں کی نقل اتارتے ہیں۔ تو والدین کو چاہیے کہ اگر کوئی بچہ کسی بزرگ کی نقل اتارے تو اس کو ڈانٹیں، تنبیہ کریں کہ بیٹا یہ بزرگ ہیں، ان سے دعائیں لی جاتی ہیں، ان کی نقل نہیں اتاری جاتی، اگر انہوں نے بد دعا دے دی اور وہ آپ کے حق میں لگ گئی تو آپ کی دنیا اور آخرت برباد ہو جائے گی۔ نمبر 140، ہر ایک سے مسکرا کر ملے، ہر ایک سے مسکرا کر ملیں۔ اولاد کو یہ ایک اصول بتانا چاہیے، بیٹا جس سے ملاقات ہو خندہ پیشانی سے ملو۔ آج جیسے ہم خود غرض ہو گئے، ہماری اولادیں بھی خود غرض ہو گئیں۔ جس سے مقصد ہوتا ہے اس سے صحیح بات کریں گے، اچھے لہجے میں کریں گے، خندہ پیشانی سے کریں گے۔ جس سے کوئی دنیاوی نفع نہیں ہوگا اس سے یا تو بات نہیں کریں گے، بات کریں گے تو چیں بجے بھی ہوں گے، انسان کے چہرے پر پریشانی اور تکلیف اور غصے کے آثار ہوں گے۔ تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ مسلمان کی علامت ہے جس سے ملاقات کرے خندہ پیشانی سے ملے، مسکراتے ہوئے ملے۔ تو بچے کو ادب سکھانا چاہیے، بیٹا جس سے ملاقات ہو سلام میں پہل کرو، مسکراتے ہوئے ملو، اس سے مخاطب کے دل میں محبت